آج سے جس موضوع کا آغاز کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کے بعد وہ مسائل جو خلافیات میں آ جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے تنازع پیدا ہوا ہے امت میں اور تفرقہ ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں بہت خلفشار ہے، کنسیپچول کلیئرٹی نہیں ہے، ان میں سب سے پہلا بنیادی اور سب سے بڑا متنازع مسئلہ چاہتا ہوں کہ ممکنہ حد تک، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میری گفتگو سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اتنا میں سادہ نہیں ہوں کہ ایسا دعویٰ کروں۔ جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں وہ اس طرح حل نہیں ہوتے۔ میری مراد ایک دوسرے کے اتنا قریب لانا ہے کہ گالی گلوچ ختم ہو جائے، دلوں کے اندر جو بغض ہے، اناد ہے، عداوت ہے، گستاخی ہے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی، وہ ختم ہو جائے۔ جیسے میں کوشش کرتا ہوں دوسری سمت کے اہل بیت اطہار کا بغض ختم ہو جائے دلوں سے۔ اعلیٰ ایمان تو یہ کہ دل ان کی محبت سے بھر جائیں، اہل بیت اطہار کی محبت سے، اور اگر محبت وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم بغض سے پاک کر لیں، پلید نہ رہیں دل۔ تو جس طرح یہ کوشش اس سمت کرتا ہوں، اس سمت بھی کوشش یہ ہے کہ اگر خلفائے راشدین کی خلافت کو آپ حق نہیں مان سکتے، صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ، محبت کا، احترام کا، تعظیم و تکریم کا جو اہل سنت کا ہے، اس درجے تک آپ نہیں جا سکتے، تو کم سے کم یہ جو فتنہ پرور لوگوں نے ایک بغض، اناد اور عداوت اور گستاخی بھر رکھی ہے، اس سے دل پاک ہو جائے، دلوں میں بھی بغض و اناد اور عداوت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے لیے نہ رہے، اور زبان پر بھی گستاخی کا کلمہ نہ آئے، اور جو کوئی بولے اس کو روک دیا جائے، خبردار امت میں اور دین میں شر نہ پھیلاؤ، فتنہ مت پیدا کرو۔ اور میری نصیحت یہ ہے کہ رانجھا راضی کرو اپنے مسلک کا حضرت علی کی شان بیان کر کے، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کی محبت سے، حسنین کریمین کی محبت سے دوسرے رخ کی طرف نہ جاؤ، اس میں بہت اباطیل ہیں، موضوع جھوٹی من گھڑت روایات داخل کر کے پوری امت میں فتنہ فساد کی آگ لگائی گئی ہے۔ بس دوسرے رخ کی طرف نہ جاؤ، مثبت سوچ رکھو، اہل بیت کی محبت پر اپنے عقیدے کو استوار کرو، باقی بحثوں میں نہ پڑو۔ یہ میرا، اگر یہ مقصود حاصل ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری ایک حقیر سی کاوش کامیاب ہو گئی۔ آج جس موضوع کو میں بیان کر رہا ہوں وہ مسئلہ امامت و خلافت ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابھی ہم اس وقت، میں چونکہ ترتیب سے چلتا ہوں، ایک ایک جز لے کے موضوع کا کرتا ہوں، لہذا آج خلافت ابوبکر صدیق یا خلافت علی اور مرتضیٰ پر بات نہیں ہوگی۔ آج میں کنسیپٹ بیان کروں گا کہ عقیدہ امامت و خلافت کی تاریخ کیا ہے، عقیدہ امامت و خلافت کی ہسٹری کیا ہے، اور اس کے اوپر کنسیپچول بیسک باتیں ہوں گی، فنڈامنٹل۔ اہل تشیع حضرات کا جو عقیدہ ہے آج، پریویلنگ عقیدہ جو ایگزسٹ کرتا ہے، اور آج سے نہیں، صدیوں سے ایگزسٹ کرتا آ رہا ہے ان کے ہاں، صدیوں سے، امامت و خلافت کے بارے میں پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں اس کے بنیادی خد و خال عرض کر دوں کہ وہ عقیدہ امامت و خلافت شیعہ حضرات کا ہے کیا، تب جا کے اگلی بات ہو سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امامت اور خلافت دونوں کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، کہ جو امام ہوگا، امام برک، وہی خلیفہ ہوگا۔ وہ امامت اور خلافت کے کانسیپٹ کو دو حصوں میں جدا تصور نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو یاد ہے جب کتاب لکھی القول المعتبر فی الامام المنتظر، سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی شان میں، حدیث کا ایک مجموعہ، اور ایک کتاب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان ولایت پر لکھی، السیف الجلی علی منکر ولایت علی۔
کہ جو ولایت علی کا منکر ہو اس کی گردن پر تیز دھار چمکتی ہوئی تلوار. تو دونوں کے مقدمے میں دیباچے میں نے یہ بات کہی. خلافت ایک اور چیز ہے اور لفظ امامت آگے اس کا بیان آئے گا بمعنی ولایت، یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے. یہ دونوں یکجا بھی ہو سکتے ہیں اور یکجا نہیں بھی ہو سکتے. یعنی ان کو لازم و ملزوم سمجھنا یہ لازم نہیں ہے، درست نہیں ہے. میں آگے انشاءاللہ سمجھاتا ہوں. تو پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں جو امام ہے وہی خلیفہ ہوگا. اب چونکہ ان کے نزدیک جو ان کا تصور امامت ہے اس پر بات آ رہی ہے، آگے آئے گی. اپنے تصور امامت کے مطابق چونکہ انہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پہلا امام جانا، لہذا ان کے نزدیک وہ امام ہیں چونکہ اور پہلے امام ہیں، لہذا وہ خلیفہ بھی پہلے ہونا ان کا لازم آتا ہے. تو خلفاء ثلاثہ پہلے تینوں خلفاء کی خلافت کا انہوں نے انکار کر دیا اور معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو باطل قرار دیتی ہے. یہ ایک مفروضہ ہے، میں اس پر تفصیل سے آؤں گا. یہ ایک ایسا مفروضہ ہے اس پر قرآن و سنت میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے. میری 45 سالہ مطالعہ کی علمی زندگی میں، طالب علمانہ زندگی میں، بلکہ جب سے شروع کیا علم دین اگر اس حساب کو جمع کر لوں تو پھر 48 سالہ بن جاتی. میری عمر 11 سال تھی جب میں نے شروع کیا علوم دینیہ کو باقاعدہ پڑھنا. تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں 45 سال نصف صدی کے قریب بن جاتے. نصف صدی کے قریب میری طالب علمانہ زندگی میں مجھے اس پر قرآن اور حدیث کی نص قطعی اور نص صریح ایک بھی نہیں ملی. یہ ایک مفروضہ ہے، مگر بصورت بتا رہا ہوں کہ یہ عقیدہ ہے. اس لحاظ سے اس عقیدے کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو امام ہوگا وہ منصوص من اللہ ہوگا. یعنی اسے لوگ باہمی رائے، رضا و رغبت سے، مشاورت سے، طریق شورا سے اسے لوگ منتخب یا مقرر نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا. منصوص من اللہ جیسے اللہ کا نبی ہوتا ہے تو امام کی امامت بھی منصوص من اللہ ہوگی. یہ شیعہ حضرات کے عقیدہ امامت کا دوسرا لازمی جز ہے، رکن ہے اس کا. اس لیے ان کے ہاں یہ ضروری ہے کہ یا اس امام کی امامت کا تعین اور اعلان خود اللہ تعالیٰ کرے گا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود متعین فرما دیں گے، اعلان کریں گے. بس اس کے سوا کسی اور طریقے سے بھی کوئی اگر خلیفہ مقرر ہو، منتخب ہو، شورا منتخب کرے، اجماع ہو جائے تمام صحابہ کا، پوری امت کا، اس کو وہ امام نہیں مانتے. اور امام نہ ماننے کا مطلب ہے خلیفہ بھی نہیں مانتے، کیونکہ وہ امامت اور خلافت کو یکجا کرتے، باہم لازم و ملزوم کرتے.